اس سے پہلے جس طرح دیگر مسائل اور ابحاث آپ نے ملاحظہ کی، مسئلہ علم الغیب میں بھی سب سے پہلے مابین نزاع کا تعین ہے کہ اصل مسئلہ کی حقیقت کیا ہے۔ مسئلہ علم الغیب کی تنقید سے پہلے ایک تمہید آپ ذرا سن لیں۔ تمہید یہ ہے کہ شرک نام ہے اللہ تعالی کے خواص میں مخلوق کو حصے دار سمجھنا، شریک سمجھنا۔ اللہ تعالی کے خواص علمیہ جو قرآن کریم نے بیان کیے، مثلا ان میں نمبر 1 علیم بذات الصدور ہونا، علیم بذات الصدور ہونا، سینوں کے بھیدوں کو جاننا، یہ قرآن کریم نے مستقل خاصہ ذکر کیا اللہ کا۔ نمبر 2 علم جمیع ما کان و ما یکون، علم جمیع ما کان و ما یکون۔ ما کان سے مراد جو کچھ ہوا، اور ما یکون سے مراد جو ہو رہا ہے، جو ہوگا قیامت تک، ابتدا آفرینش سے لے کر تا قیام قیامت، اس کی 2 حدیں ہیں، ابتدا خلق، انتہا خلق۔ تو یہ علم جمیع ما کان ما یکون، یہ بھی اللہ کا خاصہ ہے۔ نمبر 3 علم الغیب، علم الغیب یہاں کلی جزی کی کوئی بات نہیں، علم الغیب اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ میں کر دیتا ہوں۔ علم الغیب کی مختصر تشریح ہے علم ما فوق الاسباب۔ علم ما فوق الاسباب، اس کی 2 تعبیریں اور ہیں، علم بالاستقلال، علم غیب بالاستقلال، یا اس کی تعبیر علم الغیب ذاتی۔ مسئلہ الہ کی تشریح میں سمجھا چکا ہوں کہ تینوں مترادف لفظ ہیں۔ یہ اللہ تعالی کا خاصہ ہے۔ کتنے ہو گئے؟ نمبر 4 علوم 5 کا علم محیط۔
علوم خمسہ کا علم محیط. اب دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے علم محیط کا ہو یا علم کلیات. علوم خمسہ 5 چیزوں کا علم محیط. تفصیلی علم محیط یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، جزیات کی بات نہیں ہے. جو سورہ لقمان کے آخر میں آئے انشاءاللہ مسائل اسی مسئلہ میں گفتگو ہوگی، لیکن یہ تغییر فی العنوان ہے. علوم خمسہ یا جمیع ما کان ما یکون کا معال ایک ہے. جمیع ما کان ما یکون انشاءاللہ میں عرض کروں گا، یہ ہے تغییر فی العنوان. نمبر 5 علم محیط. علم محیط، اب دیکھو پہلے علوم خمسہ کا علم محیط تھا، یہ علوم خمسہ نہیں، مطلقاً علم محیط یہ اللہ کا خاصہ ہے. یہ صرف آپ کو مثالی عنوان دیے میں نے کہ شرک کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے خواص میں کسی کو شریک کرنا، خواص سے باری میں. تو اب اللہ تعالی کے خواص سے علمیہ میں کسی خاصہ میں بھی مخلوق کو شریک کرنا یہ ہوگا شرک فی العلم. یہ تمہید ہے. تمہید کی دوسری بات سمجھیں، تمہید ہے آپ کو سمجھانے کے لیے، مناظرے کے لیے نہیں ہے. آپ کے ذہن میں مسئلے کی حقیقت ہو، مناظروں میں تمہید رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. علم الغیب کا جو لفظ ہے، علم بے معنی دانستن بھی آتا ہے، اور علم بے معنی ملکہ. لیکن جہاں ملکہ وہ منطقی نہیں ہے، یہاں ملکہ سے مراد ہے صفات غیب دانی. صفات غیب دانی اور علم بمعنی دانستن. صفت غیب دانی کا کیا معنی ہے کہ ایسی جیسے آپ کو بصارت، سماعت وغیرہ کی قوت ملی، حواس سے خمسہ، ذریعہ ادراک، 5 حواس آپ کو ملے. اسی طرح کوئی ایسی صفت جو غیب کا ادراک کرے، جس صفت کے بعد ہر جزی کے لیے
اطلاع باری کی ضرورت نہ رہے، اللہ تعالیٰ کے اطلاع کرنے کی ضرورت نہ رہے۔ ایسی صفت غیب دانی کسی مخلوق میں ماننا سری کفر ہے۔ ایک یہ بات آگے چل کے سمجھ آئے گی، اس کو کلیات غیب بھی کہتی ہے، صفت غیب دانی بھی کہتی ہے۔ اس کی مثال سمجھ لیں، ایک آدمی ریاضی پڑھتا ہے اور اس نے 10 12 20 100 مثالیں ضرب کی یاد کر لیے، اس کو کسی نے بتا دیا کہ مثلا 12 ضرب 20 کا یہ نتیجہ ہے، 14 ضرب 18 کا یہ نتیجہ ہے، تو اس کو کسی نے اطلاع دے دی۔ اب اس اطلاع پر وہ 20 25 100 1000 مثال اس کو یاد ہے، لیکن ضرب کا کلیہ اسے معلوم نہیں ہے۔ ضرب کا کلیہ کیا ہے اس کو کوئی بھی ریاضی دان نہیں کہے گا۔ ریاضی کی جزئی مثالیں اسے یاد ہیں اطلاع اور بتلانے سے، لیکن ریاضی کا کلیہ اسے نہیں آتا ضرب کا۔ آپ کو کچھ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مثال ہے، یہ جو اس کو مثالیں بتلا کے رٹوا دی گئیں، اس کا نام دانستن بھی رکھ سکتے ہیں، اس کا نام اطلاع بھی رکھ سکتے ہیں، اعلام بھی رکھ سکتے ہیں، اخبار بھی رکھ سکتے ہیں کہ کسی نے اسے خبر دی کہ اتنے ضرب اتنے کا یہ نتیجہ ہے، اتنے ضرب اتنے کا یہ نتیجہ ہے۔ اس نے جو اطلاع ملی وہ اس نے محفوظ کر لی۔ اور ایک یہ ہے کہ اسے ریاضی کا کلیہ سمجھا دیا گیا۔ اب جس کو صرف مثالیں بتائی گئیں تو جن عدد کی اس کے سامنے مثالیں آئیں اس کا رزلٹ اسے سامنے مل جائے گا، لیکن اگر اس سے ہٹ کے کوئی عدد بتایا جائے تو وہ نتیجہ نہیں نکال سکتا۔ لیکن جس کو ریاضی کا کلیہ آتا ہے تو اس کو کوئی عدد بھی آپ دے دیں اور آپ اسے کہیں کہ ضرب دے دے تو وہ اس کا رزلٹ نکال لے گا۔ تو کلیات بتلا دینا یہی ملکہ استعداد ہے، اور صرف مثالیں بتا دینا یہ اعلام و اخبار اور اطلاع ہے۔ کچھ بات سمجھ آئی یا مشکل ہو گئی ہے؟ بولتے چھوتے نہیں ہو؟ دونوں کا فرق آپ کو آیا ہے؟ ایک آدمی کو چند اعداد کی ضرب کا نتیجہ یاد کرایا گیا، ایک آدمی کو ضرب کا کلیہ بتا دیا گیا۔ دونوں میں فرق ہے۔ جس کو کلیہ آئے گا وہ ریاضی دان ہے، اور اس کے سامنے کوئی عدد بھی آئے اسے اب اعلام اطلاع کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے پاس وہ ضابطہ کلیہ موجود ہے، وہ نتیجہ نکالنا اس کے لیے آسان ہے۔ اور ایک ہے کہ اس کے پاس ضابطہ کلیہ نہیں، جزیات ہیں،
جزی اطلاعاتیں، تو جتنا قدر اسے بتایا گیا وہ تو اسے یاد ہے، لیکن ایک عدد بھی نیا مل جائے تو وہ نتیجہ نکال سکتا نہیں۔ یہی مثال ہے غیب دانی یا اطلاع علی الغیب۔ اطلاع علی الغیب، ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کسی کو غیب دانی کی صفت عطا نہیں کی، اطلاع علی الغیب دیے، اخبار علی الغیب دیے جزیات پر، اس لیے اس کو علم الغیب نہیں کہیں گے۔ اگر علم الغیب کو اطلاع علی الغیب پہ بولیں گے تو بالتعبیل، تعبیل کر کے بولیں گے، دانستن کے معنی اور اس سے بھی آگے سبب مسبب کے چکر بنا کے اس کی ہم تعبیل کرنی پڑے گی۔ تو بلا تعبیل علم الغیب چاہے جزی کلی کا اطلاق مخلوق پہ جائز ہی نہیں ہے۔ اطلاع علی الغیب یا اخبار غیبیہ، اس کا اطلاق مخلوق پر جائز ہے، لیکن اس میں بات وہی ہوگی کہ جس چیز کی اللہ نے خبر دی اس کا تو پتہ ہے، لیکن اللہ نے ایسی صفت عطا نہیں کی کہ اب اللہ کی اطلاع کی ضرورت ہی نہ رہے، اور اسی استعداد اسی ملکہ کی وجہ سے دیگر امور کا بھی غیب جانے۔ ابتداءً تو اللہ نے وہ صفت عطا کی، لیکن بعد میں ہر جزی میں اطلاع الہی کی ضرورت نہ رہے، یہ حالت اللہ نے کسی مخلوق کو بھی عطا نہیں کی۔ کچھ سمجھ آئی ہے؟ تھوڑا ہے مشکل، چلو آسان ہو جائے گا۔ ابھی تمہید ہے، مسئلہ مناظرہ نہیں شروع ہوا۔ تمہید میں گپ شپ سمجھو، جو سمجھ آ جائے فابے ہا، نہیں تو فابے ہو۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 6 نہیں ہوں گی، 3 باتیں ہوں گی۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 3۔ چوتھی بات، جو اطلاع علی الغیب ہے، یہ 2 قسم پر ہیں۔ نمبر 1، وہ امور جن کا تعلق یا وہ اطلاعات جن کا تعلق امور تکوینیہ کے ساتھ ہے۔ امور تکوینیہ، امور تکوینیہ، ان کی 2 قسمیں ہیں۔ امور تکوینیہ مکانیہ، امور تکوینیہ زمانیہ، یعنی بعض وہ امور جن کا تعلق مکان کے ساتھ، بعض وہ جن کا تعلق زمان کے ساتھ۔ پھر امور تکوینیہ زمانیہ میں 3 قسمیں ہیں، ماضی، حال اور استقبال۔ ہاں بھئی، اطلاع علی الغیب کی کتنی قسمیں؟ 2، متعلقہ بے امور تکوینیہ اور متعلقہ بے امور تشریعیہ۔ تشریعیہ امور تکوینیہ کی پھر کتنی قسمیں؟ 2، زمانیہ مکانیہ۔ زمانیہ میں 3،
ماضی، حال، استقبال، کل امور تکوینیہ مکانیہ کتنے بن گئے؟ 4، مکانیہ 3 زمانیہ، کل 4، اور امور تشریعیہ جن کا تعلق شریعت کے ساتھ حلال حرام جائز ناجائز کے ساتھ۔ اب مختصر سی عبارت الگ کر کے، بعض ما کان، بعض ما یکون، بعض ما کان، بعض ما یکون، بعض ما کان، بعض ما یکون، کے امور غیبیہ پر حضرات انبیاء کرام کو حسب درجات مطلع کیا گیا۔ جمیع ما کان و ما یکون، خاص الہیہ، اس کو مخلوق کے لیے ثابت کرنا خالصتاً کفر ہے۔ اچھا، یہ 2 عبارتیں میں نے آپ کو لکھائی۔ کیا لکھایا؟ بعض اور دوسری عبارت بس یہ اس لیے کہ یہ جو بریلوی حضرات ہیں یا جتنے بھی اہل باطل ہیں وہ کبھی بھی اپنا عقیدہ کھل کر نہیں بتائیں گے، واضح کر کے نہیں بتائیں گے، اس میں ابہام رکھتی ہیں۔ اس لیے اور کبھی حالانکہ اس مسئلہ میں مدعی رضا خانی ہے یا شیعہ، وہ میں بتاتا ہوں، لیکن وہ کبھی اپنا دعویٰ صاف کر کے نہیں دیں گے، گڑبڑ کریں گے۔ تو ان کے دعوے کو بھی ہم نے ثابت مطلب ہے واضح کرنا ہوگا کہ تمہارا اصل عقیدہ ہے کیا، چھپا کیا رہے ہو۔ اس میں بساؤ کا یہ ہے کہ مدعی ہم نے بھی بننا پڑتا ہے، جیسے میں نے خلف الامام میں آپ کے سامنے ذکر کیا۔ تو بعض ما کان بعض ما یکون کی امور غیبیہ پر اطلاع انبیاء کے لیے ثابت ہے، صحیح ہے، حسب درجات۔
لیکن جبھی ما کان و ما یکون کسی مخلوق کے لیے ثابت کرنا یہ خالص کفر ہے. اگر ہمیں مدعی بنائیں تو یہ عبارت دینی ہے، اس پہ ہم مدعی ہیں. اب ہمارے لیے آسان ہے مسئلہ کہ بعض ما کان بعض ما یکون کی کیا کہہ رہا ہوں، علم الغیب یا اطلاع؟ کیا لفظ بول رہا ہوں؟ اطلاع. اطلاع امور غیبیہ پر اطلاع. اب وہ ہے کیا یہ بھی سمجھ لو. جو امور تشریعیہ ہیں، امور تشریعیہ حلال حرام جائز ناجائز کے یہ مسائل، یہ بھی امور غیبیہ میں سے ہے. ان پر حضرات انبیاء کے اپنے زمانے کے اعتبار سے ایک فائدہ اور بھی ذہن میں رکھ لو کہ ہر نبی کا دین کامل تھا. یہ جو عام خطیب پیش کرتے ہیں نا، آدم سے دین شروع ہوا نبی پاک پر کامل ہوا، یہ کفریہ سوچ ہے. ہر نبی کا دین کامل تھا لیکن اپنے زمانے کے اعتبار سے. حضرت محمد مصطفیٰ کا دین کامل ہے اپنے زمانے کے اعتبار سے. یہ نہیں ہے کہ پہلے نبیوں کا دین ناقص تھا اور آخری نبی کا دین کامل ہے. یہ نظریہ بالکل کفریہ ہے. ہر نبی کا اپنے زمانے کے اعتبار سے شریعت اور دین کامل تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے یہ جو الیوم اکملت لکم دینکم پڑھتے ہیں، اس کا یہ معنی نہیں ہے جو دوسرے حضرات کرتے ہیں، جو آدم سے شروع ہوا دین مکمل نہیں ہوا، فلاں نہیں ہوا، فلاں نہیں ہوا. یہ نہیں، ہر نبی کا دین کامل ہے. اب ذرا بات سمجھو. تو امور تشریعیہ حسب درجات حسب زمان ہر نبی کو کامل اطلاع دی گئی. امور تشریعیہ کی نبی کریم علیہ السلام کو بھی امور تشریعیہ کی کامل اطلاع. اور دلیل الیوم اکملت لکم دینکم. اور جو امور تکوینی آئے، بعض امور تکوینیہ کی بعض وہ اخبار ہیں جو شان نبوت کے لائق ہی نہیں. بعض وہ اخبار ہیں جو شان نبوت کے مناسب نہیں، ان کی مناسبت نہیں ہے. بعض تو لائق ہی نہیں ہے، جیسے ما علمناہ الشعر وما ينبغي له. تو بعض وہ امور ہیں جن کی نسبت بھی رسالت کی طرف کرنا توہین رسالت پہ مبنی ہے. اور بعض وہ ہیں جو غیر متعلق ہیں، رسالت کے مناسب نہیں، غیر متعلق بالرسالہ. جیسے مکھیوں کی تعداد، مچھروں کی تعداد، جانوروں کی اقسام، ان کی تعداد. تو یہ علوم غیر متعلق بالرسالہ ہے، ان کا رسالت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور بعض امور وہ ہیں جو متعلق بالرسالہ ہیں، تو جو امور متعلق بالرسالہ تھے ان کی اطلاع اللہ نے انبیاء کو دی، اور سب سے زیادہ امام الانبیاء کو دی.
جس کی تعبیر کیا ہے؟ بعض ما کان بعض ما یکون. اور جو امور لائق ہی نہیں شان رسالت کے یا غیر متعلقہ بالرسالہ ہیں، ان کی اطلاع اللہ نے انبیاء اور امام الانبیاء کو ہرگز نہیں دی. آپ کو کچھ سمجھ آئی؟ میرے خیال میں تو کچھ بھی نہیں آئی. اچھا، اب اس تمہید کو ختم کر دو. اب آؤ موضوع پر. یہ ویسے فوائد تھے، اگر سمجھ آ جائیں تو بہتر ہے، نہ آئیں تب بھی بہتر ہے. مسئلہ علم الغیب، یہ انشاءاللہ سورہ جن میں جا کر عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ پر بالکل آسان سی میں تقریر کروں گا، ہر چیز سمجھ آ جائے گی، لیکن وہ وہاں سورہ جن میں ہوگی. اس وقت تک جنات کو قریب نہیں آنے دینا. اب مسئلہ ہم شروع کر رہے ہیں علم الغیب. اس میں دو عنوان چلتی ہے، ایک ہے علم الغیب اور ایک عنوان چلتا ہے جمیع ما کان جمیع ما یکون. علم الغیب کے عنوان پہ ہمارا دعویٰ ہے کہ علم الغیب خاصہ خدا بندی ہے، بس، یا کلی جزی کا کوئی چکر نہیں. علم الغیب خاصہ خدا بندی ہے. علم الغیب کی میں نے آپ کو وضاحت بھی کر دی. کسی مخلوق کے لیے علم الغیب کا عقیدہ رکھنا یہ عقیدہ شرک اور کفر ہے. اچھا، بریلوی حضرات جو علم الغیب کا لفظ بولتے ہیں، مراد ان کی وہی ہوتا ہے جمیع ما کان ما یکون. جمیع ما کان ما یکون یعنی ان کی اصطلاح میں دونوں مترادف لفظ ہیں. اور ہمارے ہاں علم الغیب کیا ہوتا ہے؟ علم ما فوق الاسباب. علم ما فوق الاسباب. ہماری اصطلاح میں علم الغیب علم ما فوق الاسباب. ان کی اصطلاح میں علم الغیب وہی جمیع ما کان ما یکون پر اطلاع کرتی ہے. اس کو وہ کلی کہتے ہیں، علم غیب کلی. مراد ان کی کلی سے بھی جمیع ما کان ما یکون ہی ہوا کرتی ہے. جو موجودہ مناظرین ہیں، پرانے تو گزر گئے، وہ تو عبارتیں آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ، اور وہ طریقہ بھی. تو اگر وہ کہے کہ علم الغیب نبی کریم علیہ السلام یا انبیاء کے لیے ثابت ہے، تو اس کا جواب دعویٰ اس کے مناسب ہوگا. ہمیشہ وہ جواب دعویٰ، یہ بات ذہن میں رکھو، ایک عقیدہ ہوتا ہے، ایک جواب دعویٰ، دونوں میں فرق ہے. اس کا لوگ فرق نہیں کرتے. عقیدہ اور چیز ہے، جواب دعویٰ اور چیز ہے. جواب دعویٰ تو وہ ہے جو مدعی نے دعویٰ کیا
اس کا جواب آپ نے دینا ہے. اور عقیدہ جب آپ مدعی بنیں گے تو آپ نے اپنے دعویٰ میں اپنا عقیدہ لکھنا ہے. ان دونوں کا فرق ہے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی عقیدہ لکھتا ہے، یہ بھی عقیدہ لکھتا ہے. تو اب تو مناظرہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کا بھی عقیدہ ہے، اس کا یعنی وہ بھی مدعی یہ بھی مدعی، تو ان میں سائل کون ہے؟ تو ہمیشہ مناظرے کا اصول ذہن میں رکھ لیں کہ ایک مدعی ہوگا، ایک سائل ہوگا. مدعی دعویٰ کرے گا، سائل جواب دعویٰ لکھے گا. مطالبہ ہوتا ہے جی ہم نے عقیدہ لکھ دیا، تم بھی عقیدہ لکھ دو. بے وقوفو، عقیدہ تو تب مدعی ہمیں بناؤ اور تم سائل بنو. یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اب تو پھر مسئلے دو بن جائیں گے، ایک میرا عقیدہ ہے، ایک ان کا عقیدہ. میں بھی مدعی، وہ بھی مدعی، تو مناظرہ کس چیز میں ہوگا؟ اس لیے ذہن صاف کر لو کہ عقیدہ لکھا جاتا ہے، مدعی لکھتا ہے، اور لکھتا کس پہ ہے؟ دعویٰ بھی. وہ اپنا عقیدہ تحریر کرتا ہے. اور جو سائل ہوا کرتا ہے، سائل کی ذمہ داری اس کے دلائل پہ نقض وارد کرنا ہے، ان کو توڑنا ہے. نہ یہ کہ یہ اپنا عقیدہ رکھ کر اس کو ثابت کرنا شروع کر دے. پھر تو یہ مناظرہ کوئی نہیں، گپو ٹیشن ہے، وہ اپنے تحصیل میں لگا ہے، یہ اپنی تحصیل میں لگا ہے، تو حاصل کچھ نہیں ہوگا. تو دو چیزیں ہیں، ایک عقیدہ اور ایک کیا ہے؟ اپنا جواب دعویٰ. جواب دعویٰ اس کے مطابق ہوگا. مثلا وہ کہتا ہے علم الغیب انبیاء یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے یا عقیدہ ہے، مانتے ہیں، یہ کہتا ہے، تو آپ نے اس کا جواب دعویٰ لکھنا ہے کہ اطلاع علی الغیب انبیاء، بعض اطلاع علی الغیب انبیاء کے لیے ثابت ہیں، علم الغیب ثابت نہیں. بس. اگر وہ کہتے ہیں جمیع ما کان ما یکون کا ہمارا عقیدہ ہے، تو آپ نے جواب دعویٰ میں کہ جمیع ما کان ما یکون کی اطلاع انبیاء کے لیے ثابت نہیں. وہ کہتے ہیں اب نہیں، تو یہ جواب بنے گا اس کے دعویٰ کا. تو یہاں پر کتنے عنوانوں پہ گفتگو ہو رہی ہے؟ دو. علم الغیب بھی اس کا عنوان رکھ لیتے ہیں، جمیع ما کان ما یکون بھی اس کا نام رکھ لیتی ہے. ایک. دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پر جتنے فرقے باطلہ ہیں وہ تنقید نہیں کریں گے. مثلا علم الغیب جمیع ما کان ما یکون کی ہم تنقید کرواتے ہیں کہ یہ عقیدہ آپ لوگوں کا صرف حضرت امام الانبیاء کے متعلق ہے یا تمام انبیاء کے بارے میں؟ صرف انبیاء کے بارے میں ہے یا اولیاء کے بارے میں بھی؟ صرف اولیاء کے بارے میں یا عامت المومنین کے بارے میں بھی؟ ہر ایک شق کا الگ حکم بیان کرے. کہ ایک آدمی جمیع ما کان ما یکون امام الانبیاء کے لیے تو مانتا ہے، باقی انبیاء کے لیے نہیں مانتا، اس کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ ایک آدمی صرف انبیاء کے لیے مانتا ہے ما کان ما یکون، لیکن اولیاء کے لیے نہیں مانتا، اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو یہ استدریجن یہ تنقید، لیکن یہ کبھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. عقیدہ ان کا یہ ہے کہ جمیع ما کان ما یکون سب انبیاء، اولیاء، حتیٰ کہ پیروں کی بلیاں، حتیٰ کہ احمد رضا خان کا کھوتا وہ ملفوظات میں وہ بھی غیب جانتا تھا. لیکن عام طور پہ چونکہ تنقید نہیں کرتے تو ہم
کوشش کرنی چاہیے تنقید کی، لیکن اپنا وقت ضائع نہ کرو تنقیحات میں۔ تنقید کی اول تو تنقید ہونی چاہیے، لیکن ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ یہ مر جائیں گے لیکن تنقید کبھی نہیں کریں گے، جتنے بھی باتیں لیں۔ بس ان کا مقصد ہوتا ہے عقیدے کو گول مور رکھو، آؤٹ پٹانگ دلیلیں دو، کوئی کدھر سے کوئی کدھر سے، نہ کسی مولوی کو سمجھ آئے نہ عوام کو سمجھ آئے۔ ہماری عوام ویسے بھی ہے کہ ان کے سامنے جو بھی ماہیا بھی کہہ دو تو وہ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ تو ان کا مقصد الجھانا ہوتا ہے بات کو۔ تو آپ حضرات تنقید کروائیں اگر ہو سکے، لیکن بالکل نہیں کرتا تو پھر تنقیحات پہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر بات آ کے رکے گی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ باقیوں کا وہ نام نہیں لیں گے، لیکن آپ کے پاس مواد سب ہو، پوری سر توڑ کوشش ہو تنقید کی کہ یہ جمیع ماکان کا عقیدہ صرف امام الانبیاء کے لیے یا بولو شابش سب انبیاء کے لیے، صرف انبیاء کے لیے یا اولیاء کے لیے، صرف اولیاء کے لیے یا عامت المومنین کے لیے، ہر ایک کا حکم، ہر ایک کا حکم بھی متعین کرو۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس مسئلہ میں ہمارے مد مقابل فرقے تین ہیں۔ ایک ہے رافضی اہل تشیع، وہ بھی یہ جمیع ماکان ما یکون یا علم الغیب ائمہ کے لیے مانتی ہیں۔ دوسرا بریلوی، اور تیسرا حکم میں، نفس مسئلہ میں نہیں، اس مسئلہ کے حکم میں جو اہل بدعت دیوبندی ہیں، ان کے دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ ہے مولانا سرفراز خان کا۔ تو مولانا سرفراز خان کا جو گروہ ہے وہ مسئلہ علم الغیب کے حکم میں ہمارے ساتھ متفق ہے۔ ازالۃ الریب میں یا وہ جو دیوبندیوں کا ٹولہ ہے سرفرازی فرقہ، تو وہ اس مسئلہ کے حکم میں ہمارے ساتھ متفق ہے، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ علم الغیب یا جمیع ماکان ما یکون نبی کریم علیہ السلام یا کسی غیر کے لیے ماننا یہ کفر ہے اور ماننے والا کافر ہے، مشرک ہے۔ تو مولانا سرفراز کی پارٹی حکم میں ہمارے ساتھ متفق ہے۔ اور ان اہل بدعت کا ایک دوسرا طبقہ ہے جو اکثر ہے، یہ سرفراز صاحب کا ٹولہ بہت کم ہے، نام لیتے ہیں لیکن بہت چند حضرات ہیں۔ باقی جو اکثر اہل بدعت ہیں وہ اس کے حکم میں ان کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہے۔ وہ اس مسئلہ کو فروعی سمجھتی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ فروعی مسئلہ ہے، اگر کوئی جمیع ماکان ما یکون غیر اللہ کے لیے مانے وہ مشرک نہیں ہے۔ ان کے ہاں شرک بنتا ہے تسویہ، برابری، کہ جب تک اللہ کے برابر نہ مانے مشرک نہیں ہوگا۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ تسویہ نہیں، خواص الہی میں مخلوق کو شریک کرنا یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو ان کے ساتھ ہمارا جھگڑا کس میں ہوگا؟ تو مد مقابل کتنے فرقے ہیں؟ تین، شابش بولو۔ نمبر ایک
رافضی، نمبر 2 رضا خانی. ان کے ساتھ ہمارا جھگڑا کس میں؟ نفس مسئلہ میں. کس میں؟ نفس مسئلہ میں. اور نمبر 3 ہمارے مد مقابل حکم میں وہ اہل بدعت ماسٹر اکاڑوی، قاضی مظہر، رفیع عثمانی، اشرفیہ، خیر المدارس، یہ سارے کراچوی مفتیان شیوخ، یہ سب للڑ اہل بدعت حکم میں ہمارے ساتھ ان کا مقابلہ ہے. اور ایک آپ کو اچھی خبر دوں، جواہر القرآن کے مقدمہ میں، وہ مجھے دکھاؤ، یہ نہیں، یہ قرآن مجھے دو جی، میرا خیال ہے آپ کے وہ مقدمہ اس نے لکھا ہے، جہاں علم الغیب کی بحث موجود ہے، وہاں ایک زبردست عبارت ہے، بہت اچھی عبارت ہے، ماشاءاللہ بہت خوب عبارت ہے. یہ صفحہ آپ کے پاس ہے 85. پیچھے چل رہا ہے مسئلہ علم الغیب. نظر آ رہا ہے مسئلہ علم الغیب. اس پر آ رہا ہے ایسے عقائد باطلہ پر مطلع ہو کر، صفحہ کون سا ہے؟ 85. سب ذرا دیکھو، سب ایسے عقائد باطلہ پر مطلع ہو کر جو انہیں کافر و مشرک نہ کہے وہ بھی ویسا ہی کافر ہے. سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ اونچا ذرا پڑھو پتہ چلے. ایسے عقائد باطلہ پر، کون سے عقائد؟ یہ جو پیچھے بات کس کی چل رہی ہے؟ علم الغیب کی، خصوصاً علم الغیب اس کی. تو اب ایسے عقائد باطلہ پر مطلع ہو کر جو انہیں کافر و مشرک نہ کہے وہ بھی ویسا ہی کافر ہے. آگے کتاب کا نام ہے کوكب اليمانی علی اولاد الزبانی. کوكب اليمانی علی اولاد الزبانی، ہمیں کہتے ہیں سخت ہو گئے، متشدد. یہ ہے حضرت تھانوی کا خلیفہ مولانا مرتضی حسن چاند پوری، اور اس نے کتاب کیا لکھی؟ الکوكب اليمانی علی اولاد زبانی. سمجھتے ہو نا؟ ہاں. آگے ایک رسالے کا نام لکھا ہے کالا کافر. یہ نیچے دوسری لائن پہ یہ رسالہ انہوں نے لکھا کالا کافر، احمد رضا پر. اس احمد رضا کا رنگ کالا تھا تو اس نے رسالے کا نام لکھا کالا کافر. ہاں، متشدد، کالا کافر. ان سب کتابوں میں ثابت کیا گیا ہے کہ ایسے عقائد والے لوگ بالکل پکے کافر ہیں اور ان کا کوئی نکاح نہیں. یہ عبارت زبردست عبارت ہے. اب اس فتویٰ کی روح سے کوئی للوڑ بچ نہیں سکتا. یہ جتنی تعبیلیں کرتے ہیں نا تمہارے چندہ لینے والے اشاعتی حضرات،
چندوں والے قطعاً نہیں بچ سکتا. اب اسی رفی شفی ان کو ذرا کہو کہ مانتے ہو ان بریلوی؟ وہ تو کہتے ہیں ہمارا تو ان کے ساتھ جھگڑا فروعات میں عقائد ایک ہے اور یہ کبھی ان کو کافر کہنے کے لیے تیار نہیں. لیکن یہ فتویٰ مولوی خضر کا نہیں ہے، یہ فتویٰ ہے شیخ القرآن کا، اور اس سے پیچھے ساری تقریریں موجود ہیں، بڑے بڑے اکابر کی تقریریں ہیں اس کے پیچھے، وہ ذرا پڑھ لو ساری تقریریں. اب اس فتویٰ سے کوئی للڑ نہیں بچ سکتا. تم جتنا زور لگاؤ او جناب سماج یوں فلاں یوں، تو اس فتوے سے کیسے بچاؤ گے ان کو؟ یہ جتنے بے ایمان بیٹھے ہیں نا جامعۃ الرشید میں، چاہے بیٹھے ہیں چاہے خیر المدارس میں یا اشرفیہ میں، یہ ایسے شیاطین ہیں. یہ کہتے ہیں اشاعتیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اور بریلویوں کے پیچھے ہو جاتی ہے، ان کے پیچھے ہو جاتی ہے. یہ عشق میں بھولے ہوئے ہیں اور مماتی یہ گستاخ ہیں، وہ بیچارے عاشق ہیں. یہ جامعہ رشید ہو، یہ جو بڑے بڑے مدارس جن کے پروٹوکول پہ آپ ناز کرتے ہیں، ان کے اندر میں جو یہودی حضرات تشریف فرما ہیں بنو قریظہ والے، یہ کبھی بھی جمیع ما کان جمیع ما یکون یا ان مسائل پہ فتویٰ نہیں لگاتے. اب اگر آپ میں کچھ انصاف کی رتی بھی ہو نا، تو آپ بجائے مجھے تان و تشنیع کا نشانہ بنانے کے یہ دو چیزیں ہیں، یا جواہر القرآن کو جلا دو، یا اگر جواہر القرآن والا فتویٰ ٹھیک ہے تو ان سارے پنڈتوں سے توبہ کرو. ہاں یہ فتویٰ شیخ القرآن کا ہے. یہ ایک اجتماع پر میں نے یہی فتویٰ سنا دیا، پورے پنجاب میں آگ لگ گئی. انہوں نے کہا توبہ، تو یہ تو کسی کو چھوڑتا ہی نہیں. اگر یہ فتویٰ مانا جائے پھر تو سارے کافر ہیں. یہ تو کہتے ہیں سارے کافر ہیں. وہ ادھر بھی دھواں نکلا پنڈی میں، تو کہتے ہیں جی اتنا سخت فتویٰ اتنا. اور میں نے کہا بابا تیرے والد گرامی نے لکھا ہے، یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، ابے جی کا فتویٰ ہے، ابا جی کا. ہاں آگے پتہ چلتا نہیں بھائی ابا جی نے کہاں لکھا ہے. تو میں نے پھر صفحہ نکالا، میں نے کہا ابا جی کا ہے، میرا تو نہیں ہے. اب ابا جی کے سامنے کون بولے؟ چپ. اچھا چپ، ٹھیک ہے چپ. ابا لکھ گیا، اب انشاءاللہ باہر نہیں نکلے گا، ادھر ہی رہے گا. چلو آؤ آپ مسئلہ شروع کرتی ہے. میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ایک تو عنوان کتنے ہیں؟ تم نہیں بولتے تو پھر میں گپیں لگاؤں گا. یہاں نہیں جو بولے گا تو پھر گپیں ہوں گی. ہاں ترجمے میں تو ہم ثواب کے لیے پڑھاتے ہیں، یہاں اگر آؤ تو ایسے پیریڈ گپ شپ کے. تو علم الغیب. دوسرا عنوان، شابش شابش بولو، ہوشیار ہو کے بولو، جمیع ما کان با ما یکون. دوسری بات میں نے کیا کی؟ تنقید وہ کرتے نہیں، پہلے میں کرواتا تھا لمبی تنقیدات، ان کا فائدہ نہیں. اتنی بات ذہن میں رکھو، علم الغیب جمیع ما کان ما یکون صرف امام الانبیاء کے لیے یا سب انبیاء کے لیے؟ صرف انبیاء کے لیے یا اولیاء کے لیے؟ صرف اولیاء کے لیے یا؟ اور اگلی بات میں نے بتائی تیسری بات، تین فرقے ہمارے مد مقابل، دو نفس مسئلہ میں اور ایک اس بات کو ذرا چلاؤ، آئندہ اس بات کا شور آنا چاہیے. یہ جتنے للڑ ہیں نا مسئلہ سماعیات کرتے ہیں اور یہ ان مسائل توحید کو فروعی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ فروعی مسئلے، ان پہ کوئی کفر اسلام کا دار و مدار نہیں ہے. اور جو قائل ہے غیر اللہ کے لیے جمیع ما کان ما یکون کا، تو وہ ایک علمی تحقیقی بات سے اس سے آدمی کافر نہیں ہوتا. یہ جو مسئلہ ہے اس کو ذرا ہوا دو. اس مسئلے میں یہ خود کافر ہے، چاہے جہاں بیٹھے ہیں جتنے بڑے. اور جو مطلع ہو کر فتویٰ نہیں لگاتے، تو اب تو جناب ہمارے پاس حوالہ اور سارے بابا بزرگوں کی دستخط تحریر
کہ جو ان کو کافر نہ کہے وہ بھی ویسا ہی کافر ہے. یہ صاف فتویٰ ہے. اب صوفیوں بچ نہیں سکتے انشاءاللہ. یہ تو مسئلہ حیات کا آئے گا تو میں بتاؤں گا. 6 وجہ سے ہم ان پہ فتویٰ لگاتی ہے, 6 وجہ, اور کسی ایک سے سر نہیں اٹھا سکتے. ادھر سارے چندے پھنس گئے. تیسرا, اس میں ایک چوتھی بات بھی ذہن میں رکھ لو کہ مسئلہ علم الغیب اور جمیع ما کان ما یکون میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ یہ بریلویوں کے اس میں 3 نظریات ہیں. بعض بریلوی کہتے ہیں کہ ابتدا سے, شروع سے, عالم ارواح سے تعبیر کرتے ہیں ولادت سے نبی کریم علیہ السلام کو علم الغیب یا جمیع ما کان ما یکون کا علم تھا شروع سے. بریلویوں کا ایک طبقہ یہ ہے. دوسرا طبقہ ہے وہ معراج کی رات, آپ کو علم الغیب یا جمیع ما کان ما یکون عطا ہوا معراج والی رات. اور تیسرا ہے احمد رضا خان. احمد رضا خان کہتا ہے کہ جمیع ما کان ما یکون کی تکمیل یا علم الغیب کی تکمیل وہ نزول قرآن کے بعد ہے. قرآن کریم کا نزول ختم ہو گیا, مکمل ہوا, تو ساتھ ہی جمیع ما کان ما یکون کی تکمیل بھی ہو گئی اور علم غیب کی تکمیل بھی ہو گئی. کتنے؟ 3 عقیدے. یہ ضروری ہے متعین کرانا کہ تو کون سا عقیدہ مانتا ہے, تاکہ آگے دلائل اسی ترتیب سے ہوں, ابتدا ولادت سے یا معراج میں یا نزول قرآن کے بعد. 3 چیزوں میں سے ایک متعین کر. اس پر میں حوالے مستقل لکھا دوں گا, میرا خیال ہے یہاں ان کاغذوں میں نہیں ہے. تو یہ ایک تنقید ہے اہم سی, اس کو ذہن میں رکھ لو. کب یہ علم غیب عطا ہوا؟ اس میں ایک لطیفہ کہ تینوں گروہ اس کو مسئلہ سمجھتی ہیں عقیدے کا, اور جمیع ما کان ما یکون کے منکر کو کافر سمجھتی اور نبوت کا منکر. تو پہلے گروہ کے نزدیک دوسرے دونوں گروہ اس لیے کافر ہیں کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے لیے معراج تک علم غیب نہ مان کر آپ کی نبوت کے منکر ہیں ان کے عقیدے کے مطابق. دونوں گروہ احمد رضا سمیت. اسی طرح جو معراج کو مفتی احمد یار وغیرہ معراج والی رات علم الغیب جمیع ما کان ما یکون کے قائل ہیں, تو ان کے نزدیک احمد رضا کی پارٹی کافر ہے, کیونکہ مسئلہ عقیدے کا, اور وہ کہتے ہیں جو جمیع ما کان ما یکون کا منکر ہے وہ نبوت کا منکر ہے. تو احمد رضا تکمیل قرآن تک علم غیب کا منکر ہے, جمیع ما کان ما یکون کا منکر ہے. تو اس گروہ کے نزدیک احمد رضا خان اور اس کی پارٹی کافر ہے. اور احمد رضا کے نزدیک پہلے دونوں گروہ کافر ہیں. کچھ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ کیوں کہ احمد رضا کہتا ہے کہ تکمیل قرآن سے پہلے کوئی نص نہیں جمیع ما کان ما یکون پر, اور یہ نصوص پیش کرتے ہیں تو یہ محرف ہیں اس کے نزدیک. جو یہ نص پیش کر رہے ہیں اس کا معنی ہی نہیں ہے. احمد رضا کے نزدیک اگر معنی ہوتا تو احمد رضا خود مانتا پہلے. تو احمد رضا کے نزدیک وہ نصوص تحریف ہے اور وہ جناب قطعی محرف اور کافر ہے.
تو میرا خیال ہے اگر آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے نا تو مناظرہ یہاں ختم ہو جانا چاہیے کہ اب ایک متعین بڑے پریم سے کراؤ، لیکن مناظرے کا اصول ہے ارخاء العنان، جلد بازی نہیں کرنی. جیسے شکار پکڑا جاتا ہے نا ایسا ایسا، ادھر ادھر رسیاں پھیر شیر کے اس کو ایسا لے آؤ جنگل میں، پھر یک دم پکڑو. یہ تو پہلے آپ ذرا آہستہ سے پوچھیں ان سے بھائی جناب کب کا قائل ہے، کس گروہ کے ساتھ ہے، ولادت سے مانتا ہے، معراج سے مانتا ہے، یا تکمیل قرآن کے بعد مانتا ہے. کوئی ایک چیز متعین کر دے. اب جب وہ متعین کرے تو اگلا کام بعد میں کرنا ہے، پہلے نہیں کرنا. آرام آرام سے. بعض مولوی جلد بازی کرتے ہیں، شکار بھاگ جاتا ہے. مناظرے میں کبھی جلد بازی نہیں ہے، پورا بالتدریج لے آؤ، سہج 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 کے جہاں جب آ جاؤ پھر پکڑ لو، پھر نہیں جا سکتا. یہ بات بھی ضروری ہے. اب بات کی باتیں بھی ہیں لیکن وہ آگے کرتے ہیں. ذرا یہ جو لکھا ہے آپ کے پاس، اصل آپ کو ذوق ہے ان کی کاغذوں کی، لیکن میرے لیے مسئلہ ہے کہ جب کاغذ ہوں تو میں پابند ہو جاتا ہوں کاغذوں کا، اور کاغذ نہ ہوں تو پھر ہمارا کھلا میدان ہوتا ہے جیسے ہم چلے. تو چلو دیکھ لیں. 5ویں بات، بریلوی حضرات، پہلے تمہیدی باتیں تھی، سب کو رلا ملا نہیں دینا. 5ویں بات، بریلوی حضرات کا نیا طریقہ کار. ابھی مولوی سعید اسد نے کراچی میں مناظرہ کورس پڑھایا، اس کو میں نے سنا تھا تو بڑا مشکل سننا، لیکن سننا پڑ گیا. بھائی اب بڈھا ہو گیا ہے، اب کیا نئی بات کرتا ہے. اور یہ بات ہے کہ مولوی سعید اسد بریلویوں کا مناظر واقعی مناظر ہے، ایسی بات نہیں. مناظر بڑا تکڑا مناظر ہے، صحیح مناظر ہے جیسے مناظر کو ہونا چاہیے. بریلویوں کے پاس ایسا مناظر کوئی بھی نہیں سعید اسد جیسا. لیکن اب سعید اسد کو بھی سب بریلویوں نے کافر کہہ دیا ہے، اس کو بھی اعزاز اور تمغہ مل گیا جو مناظرین کو ملنا چاہیے تھا. تو سب بریلوی اس وقت اس کے خلاف ہے. لیکن مناظر ایسا کوئی بھی نہیں بریلویوں میں. ایسا مناظر زبردست ہے، بہت بڑا بے ایمان ہے، رئیس التحریب. بات کو بگاڑنا اس کے بعد بس ہے، ایسے بات کو بگاڑتے آپ حیران ہوں گے. تو اس نے اب ایک نئی طرز شروع کی، باقی وہ نئی تھی. کہتے ہیں کہ دیوبندیوں سے جمی ماکان ماجکون پہ کبھی گفتگو نہ کرو. جمی ماکان ماجکون پہ نہیں. ان سے جب گفتگو کرنی ہو 3 عبارتیں اس نے سامنے رکھی. ایک عبارت حضرت گنگوئی کی فتاوی رشیدیہ سے کہ انبیاء مطلع علی الغیب نہیں ہوتے. انبیاء مطلع علی الغیب نہیں ہوتے. سرکار یہ عبارت کہہ رہی ہے کہ انبیاء کو غیب پر اطلاع نہیں. تو جمی ماکان، علم غیب، سارے عنوان چھوڑو، تم اس پہ آؤ. دیوبندیوں سے پوچھو کہ اطلاع علی الغیب مانتے ہو یا نہیں. اگر وہ کہیں اطلاع علی الغیب مانتے ہیں تو ان سے حکم پوچھو جو اطلاع علی الغیب کا منکر ہو وہ کون ہے. ظاہر بات ہے وہ کہیں گے وہ کافر ہے. تو ان کے سامنے گنگوئی کو رکھو. ان کا گنگوئی نے لکھا انبیاء مطلع علی الغیب نہیں ہوتے، لہذا حضرت گنگوئی پہ لگاؤ فتویٰ. دوسری عبارت اس نے رکھی بلغا کی. یہ پورا کورس جو علم غیب کا مسئلہ اس کا اسی کے ارد گرد گھوم رہا ہے. وہ بے ایمان نہیں چلا، نہ اپنا عقیدہ طالب علموں کو بتایا، نہ آگے چلا، بس ادھر بیٹھے.
دوسری عبارت وہ تھی بلغہ کی، بلغہ میں ایک کاتب کی غلطی ہوئی تھی بلغۃ الحیران میں، سورہ ہود میں کتاب مبین کے لفظ پر، وہاں پر حضرت بیان کر رہے ہیں معتزلہ کا عقیدہ، کہ معتزلہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو علم بالجزیات نہیں ہے، جزیات کا علم نہیں ہے، واقعات جب پیش آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بعد میں معلوم ہوتا ہے۔ یہاں پر معتزلہ کا مسلک بیان کر کے پھر اہل سنت کا مسلک بیان کیا۔ آگے لکھا کہ یہ آیت بظاہر جو اصل عبارت تھی وہ یہ تھی کہ معتزلہ کے مسلک پر منطبق نہیں ہے، لیکن وہاں لکھا ہے معتزلہ کے مسلک پر منطبق ہے۔ اس کو انہوں نے لیا، انہوں نے کہا حالانکہ اس عبارت میں بھی بات اہل سنت کا الگ موقف لکھا، معتزلہ کا الگ، اور بظاہر معتزلہ کے مسلک پر منطبق ہوتی ہے، اس طرح کی عبارت ہے۔ تو یہ پہلے ان کو اتنا نہیں پتا تھا۔ یہ جو آپ کے سرحد کا محقق ہے اس نے بلغہ شائع کی، اور شائع کرنے کے بعد اس نے خود حوالہ دے دیا کہ بلغہ کے اس مقام پر مولانا تھانوی نے تبصرہ کیا امداد الفتاوی فلانی جلد میں۔ اور خدا کے بندے، حالانکہ دوبارہ جب شائع کر رہا ہے تو تصحیح کر۔ اس پر 1936 میں حضرت شیخ القرآن نے ایک رسالہ لکھا تھا کسر بدعت پر زلزلہ، کسر بدعت پر زلزلہ، اس پہ پوری اس عبارت پر پورا رسالہ لکھا اور فرمایا کہ اصل عبارت یہ تھی، اور میں اور ایک اور آدمی تھا حضرت شیخ القرآن، ایک اور آدمی، کہ ہم نے وہ تحریر کی ہے، حضرت کی املائی تفسیر ہے، اور حضرت کی اصل عبارت یہ تھی، تو کاتب کی غلطی کی وجہ سے عبارت یوں لکھی گئی، اور اس کی پھر انہوں نے اصل خط پیش کیے مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ، جو حضرت تھانوی کے ساتھ خط و کتابت ہوئی تھی اسی عبارت پر، تو مولانا کے وہ خط بھی اس زلزلہ کسر بدعت پر زلزلہ اس میں موجود ہے۔ 1936 میں یہ رسالہ شائع ہوا تھا، اور اب ایسے وہ عام ملتا نہیں۔ مولانا سرفراز نے رائے ہدایت ایک رسالہ ہے، اس میں بھی اس کسر بدعت پر زلزلہ کا حوالہ دے کر اس عبارت کی صفائی پیش کی ہے کہ یہ عبارت یوں نہیں، اور کاتب کی غلطی کی وجہ سے باتان منطبق نہیں ہوتی، اور نہیں کا لفظ چھوٹ گیا تو منطبق ہوتی ہے، جو بن گیا۔ تو سید اسد نے اس عبارت کو لیا کہ دیوبندیوں کو کہو، خصوصاً کہتا ہے کہ دوسرے تمہارے مقابلے میں نہیں آئیں گے، یہ جو ہے نا مماتی یہ آئیں گے، ان کو کہو کہ تمہارا مولوی حسین علی تو اللہ کا علم غیب نہیں مانتا، تو شرک کیسے ہوگا؟ شرک تو تب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ مانا جائے تب شرک ہو، لیکن تمہارا عقیدہ تو ہے کہ اللہ بھی غیب دان نہیں، تو پھر اولیاء وغیرہ کو تو مان لو نا، انبیاء کو۔ تو جب علم و غیب اللہ کا خاصہ ہی نہیں، حالانکہ یہ بھی بددیانتی کی انتہا ہے کہ حضرت کی ساری تحریرات موجود ہیں، علم الغیب، علم الغیب اللہ کا خاصہ اللہ، اور حضرت کا ایک رسالہ ہے، وہ رسالے کا نام بھی غیب دانی ہے، فتویٰ غیب دانی، وہ اس میں پوری آیات احادیث اور یہی ثابت کیا کہ غیب دانی اللہ کا خاصہ ہے۔ تو خیر وہ کاتب کی غلطی کی وجہ سے، اب اس کا جواب، وہ کاتب سے غلطی وہ تو نہیں مانیں گے، اس کے مقابل ہم نے ایک عبارت لائی جال حق کی۔ اب لگتا بچہ ہے، ذرا انکار کر کے دیکھے،
جال حق کی عبارت لائی، جس میں اب بریلوی کہتے ہیں کہ یہ کاتب کی غلطی ہے. ہم کہتے ہیں اب کاتب کی غلطی ہے، یہاں کاتب غلطی کر سکتا ہے، وہاں نہیں کر سکتا. تو اس کے مقابلے میں جال حق، خیر وہ موضوع جدا ہے، وہ آئے گی عبارت، تو نشان دے دو. دو تیسری ایک عبارت ہے شاہ شہید کی، جس کا نام محمد یا علی ہے، وہ غیب کی بات کیا جانے، اس طرح کی عبارت ہے. تو ان تین عبارتوں کو اس نے مدار بنایا اور اس نے بات یوں شروع کی کہ جمی ماکان چھوڑو، علم الغیب چھوڑو، ان کو کہو یہ گنگوئی کو بچاؤ. تم کہتے ہو اطلاع علی الغیب ہے، تمہارا بڑا کہہ رہا ہے انبیاء غیب پر مطلع نہیں ہوتے. کیا فتویٰ ہے حضرت گنگوئی پہ؟ پہلے یہ فیصلہ کرو. سمجھ گئے یا نہیں؟ لیکن یہ مولوی سعید اسد کی جہالت ہے. وہاں انبیاء غیب پر مطلع نہیں، ہم مطلع کے قائل نہیں، مطلع کے قائل ہیں. کچھ سمجھ رہے ہو میری بات؟ اس پہ 2 گھنٹے لگانے کا اور روب جمانے کی ضرورت. ہم بھی کہتے ہیں انبیاء غیب پر مطلع نہیں، مطلع ہے. ما کان اللہ ان یطلعکم علی الغیب ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. بالکل حضرت گنگوئی نے صاف ٹھیک لکھا، زبردست لکھا کہ انبیاء غیب پر مطلع نہیں. انبیاء غیب پر کیا ہے؟ مطلع ہے. مطلع نہیں، مطلع ہے. اس میں کون سا پہاڑ گر گیا؟ انبیاء خود غیب پر مطلع نہیں ہوتے، انبیاء کو اللہ تعالی کی طرف سے امور غیبیہ پر اطلاع دی جاتی ہے. مطلع ہے، مطلع نہیں. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ایک بلغت الاحرام کی بات بھی میں کر چکا ہوں، وہ کیا ہے؟ کاتب کی غلطی. اور باقی حضرت مولانا حسین علی کا مستقل رسالہ تحریرات موجود ہیں. تو مولانا حسین علی کو یہ کہنا کہ وہ اللہ کا علم غیب نہیں مانتا، یہ ایسے ہے جیسے یہ کہنا کہ عبد القادر جیلانی داریہ تھا. ایک آدمی کہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی داری ہے، تمہیں کوئی سمجھ نہیں. شیخ ساری زندگی توحید بیان کرتے رہے عبد القادر جیلانی، اور ایک آدمی اٹھ کے کہے کہ وہ داریہ تھا. تو جیسے اس کا جھوٹ ہونا اظہر من الشمس سے، اسی طرح مولانا حسین علی کو علم غیب الہی کا منکر قرار دینا بھی اسی درجے کی بدماشی اور اظہر من الشمس سے. اگر اس طرح حقائق کا انکار کرنا ہے تو پھر کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ حضرت حسین حضرت حسن پیدا ہی نہیں ہوئے، نبی پاک علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ ہی کوئی نہیں کیا. پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو یہ کوئی اصول دیانت نہیں ہے جب اسی شخص کی سینکڑوں عبارتیں موجود ہیں کہ علم غیب اللہ کا خاصہ ہے، اور وہ بار بار معتزلہ کو اسی کتاب میں جواب دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے علم جزیات کا ثابت کر رہے ہیں. اب ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ مانتے نہیں، تو خیر اس کے مقابل میں یہ تو تحقیقی باتیں ہیں. اس کو جیک لگانے کے لیے، جیک سمجھتے ہو نا، جیک لگانے کے لیے زبردست عبارت ہے وہ جال حق کی، ایسے پھنسے ہیں کہ اب ان کے باپ کے پاس بھی جواب نہیں. وہاں کہیں گے یہ کاتب کی غلطی ہے، تو ہم کہتے ہیں وہاں کاتب کی غلطی ہے، یہاں بھی کاتب کی غلطی ہے. اچھا، پھر دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھو، اس کے لیے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کا وہ جو دورہ تفسیر ہے، اس کی وہ ریکارڈنگ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ جہاں سورہ ہود میں انہوں نے گفتگو کی ہے
اور اس میں انہوں نے وضاحت کی کہ یہ میری تحریر ہے، اور خود قائل جس پر بہتان لگایا جا رہا ہے وہ خود اپنا واقعہ، صاحب واقعہ بیان کر رہا ہے، ان کی وہ آواز محفوظ ہے. تو اس اعتراض کا علمی دنیا میں کوئی وزن نہیں ہے، ایسی گپ پہ رہ گیا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ غیب کی بات کیا جانے، وہ بھی اسی طرح مطلع اور مطلع کا فرق ہے. ہم کہتے ہیں وہاں بھی ان کا مقصد یہی ہے بلا اطلاع الہی نبی کریم علیہ السلام یا حضرت علی غیب کی بات نہیں جانتے، یعنی اسی ملکہ غیب دانی کی نفی ہے. اور مقصد ان کا یہ ہے کہ وہ محمد یا علی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ وہ غیب کی بات کیا جانے، یعنی ان کے اندر ملکہ غیب دانی نہیں، صفت غیب دانی نہیں. اس عبارت میں بھی یہ قطع نہیں کہ اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو غیب پر اطلاع دی ہے یا نہیں. کچھ آپ نے سمجھی ہے میری بات؟ یہ 3 پوائنٹ تھے سعید اسد کے جو نئے آئے، یہ بالکل نیا سیشن ہے. اس کا جواب آ گیا. اب ذرا خیال کرنا، اب ہم کہتے ہیں کہ بریلویہ کا عقیدہ، اب 2 رخی بات ہوگی کہ بریلوی اکابرین نے جو اپنی کتب میں عقیدہ لکھا، ہمارا سوال یہ ہے کہ موجودہ بریلوی اس کو مانیں گے یا نہیں. کوئی مناظر بھی ہو کہ تمہارا ان کے ساتھ اتفاق ہے یا اختلاف. اگر تمہارا وہی عقیدہ ہے جو تمہارے بڑے لکھ گئے تو پھر جمیع ما کان ما یکون تحریراً دینا ہوگا. اور اگر تمہارا جو عقیدہ نہیں، ہم تمہیں مجبور نہیں کرتے، اگر تمہارا وہ عقیدہ نہیں تو پھر جمیع ما کان ما یکون کے قائل کا حکم بتا دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ تمہارے بڑوں کا کیا حکم تھا. اب ذرا پڑھو ان کا عقیدہ جو اصل عقیدہ ہے. یہ ہیں بریلوی مناظر اعظم مولوی محمد عمر اچروی، اچرا لاہور میں ہے. از ابتدائے آفرینش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تا قیامت اور قیامت کے بعد تک کا بھی، اور جنت اور دوزخ وغیرہ ہم کا تمام علم غیب، بلکہ اس سے بھی زیادہ جس کو اللہ تعالی جانتے ہیں اور مخلوق کی عقلوں سے بالا تر ہے، آپ کی شان نبوت کو حاصل ہے. 3 جگہ پہ نشان لگا لو، ابتدائے آفرینش تا قیامت، جی احمد رضا بس اتنا قائل ہے، ابتدائے آفرینش تا قیامت. اس کو وہ تعبیر کرتے ہیں جمیع ما کان و ما یکون سے، لیکن مولوی عمر صاحب آگے جا رہی ہیں تا قیامت اور قیامت کے بعد تک کا بھی، اور جنت اور دوزخ وغیرہ ہم کا، آگے لفظ ہے تمام علم غیب. اس پر بریلوی جھگڑا ڈالتے ہیں، بس جی علم غیب تمام یا بعض کی بات چھوڑو، علم غیب. تو یہاں پر بابا کیا لکھ رہا ہے؟ تمام علم غیب، بلکہ اس سے بھی زیادہ، تمام سے بھی زیادہ. یہ راز مولوی عمر ہی جانے کہ تمام علم غیب بلکہ اس سے بھی زیادہ جس کو اللہ تعالی جانتے ہیں،
اور مخلوق کی عقلوں سے بالا تر ہے۔ آگے ذرا نشان لگا لو، آپ کی شان نبوت کو حاصل ہے۔ یہ مقیاس حنفیت صفحہ 291۔ دوسری عبارت ہے، ثابت ہوا کہ نبی کریم، یہ بھی عمر شربی کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل شے کا علم، یہ کل شے پہ ذرا نشان لگاؤ، کل شے کا علم یعنی علم کلی، کل شے کا علم یعنی علم کلی آپ کے بعض مغیبات سے ہے۔ جو آپ میں بڑے بڑے منطقی بیٹھے ہیں وہ اس عبارت کو حل کریں کہ آپ کا یعنی علم کلی جو ہے، یعنی علم کلی وہ آپ کے بعض مغیبات سے ہے۔ اب یہ تم ہی سمجھ سکتے ہو جو بڑے مناطق ہیں، ہاں سمجھے اور نہیں سمجھے کہ جو کل علم ہے نا، کل وہ نبی پاک کا بعض ہے۔ اللہ جانے شراب پی کے کتاب لکھی ہے یا بین النوم والیقظہ، ہاں جو کل علم غیب ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا بعض ہے، یعنی کہ آپ کا علم کل کا بعض ہے، نہیں کل علم غیب آپ کے علم کا بعض ہے۔ کون بیٹھے ہیں منطقی، ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ مسئلہ درپیش ہے، عمر اشروی کی عبارت حل کرنا بڑی مشکل ہے سے گدھے کا گدھا۔ ہاں بھائی، علم کلی آپ کے بعض مغیبات سے ہے، جس کے علم میں آگے 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 سمجھو، جس کے علم میں کلی علم غیب اس کے علم کا بعض حصہ ہے، یہ حصہ لفظ ہے، تو اس کے کل علم غیب کی انسان کو کیا طاقت ہے کہ سمجھ سکے؟ کچھ سمجھے ہو؟ ہاں، یہ بریلی کا پاگل خانہ ہے، بریلی کا پاگل خانہ کہ کلی علم غیب اس کے علم کا بعض حصہ ہے، تو اس کے کل علم غیب کی انسان کو کیا طاقت ہے؟ یہ مقیاس حنفیت صفحہ 295 نمبر 3۔ جب عطا کنندہ نبی کو اپنا کل غیب عطا کر کے سرائے یعنی تعریف کرے، سرائے کا معنی تعریف کرے، سرائے تعریف کرے، تو اس کے انکار کرنے والے کو کیسے صحیح مومن سمجھا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے عموم کا احساء نبی کے واسطے کل شے کو ہے جس کی تمام تخصیص نہیں کر سکتے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کل غیب عطا کیا، کل ہے یا بعض ہے؟ کل غیب عطا کیا، آگے اس کو لفظ نہیں مل رہا ہے، کل سے بھی آگے نکلتا ہے، کل غیب عطا کیا۔ اور دوسری بات کہ اس کے انکار کرنے والا صحیح مومن نہیں ہو سکتا، اس پہ بھی نشان لگا لو۔ نمبر 4، یہ مقیاس حنفیت صفحہ 317 نمبر 4، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کلی کا علم تھا۔ یہ اس لیے کہ اب یہ جو بریلوی مناظرین ہیں وہ بیچارے اپنا عقیدہ نہیں بتاتے، ان سے جب پوچھیں گے نا چلو جی بعض کل جز، جیسے ابھی سے کسی نے لکھا وہ سیفی، تو سیفی بھی اسی سے مروب ہیں کہ اپنا عقیدہ نہیں بتاتے کہ عقیدہ ہمارا ہے کیا۔
اس لیے انہوں نے سیف الرحمان کی ساری کتابیں چھپا دی، ان کی اصل کتاب کہیں بھی نہیں ملتی۔ ہم نے ان کے اندر مراکز سے بھی کوشش کی، جو اس کی اصل تصانیف ہیں وہ کبھی کسی کو نہیں ملتی، دیتے ہی نہیں، تو انہیں پتہ ہے ساری گندگی کا۔ تو خیر بہرحال یہ عبارتیں ذرا نوٹ کرتے آؤ، سمجھتے آؤ کہ اصل عقیدہ کیا ہے۔ اور مولوی سعید اسد جیسا بیچارہ ترجمان بریلویت، وہ کہتے ہیں جمی ماکانہ چھوڑو، فلانا چھوڑو، جزی پہ باس کرو، اطلاع پہ باس کرو۔ تو ہم کہتے ہیں بالکل اس پہ بھی ہم کرتے ہیں، لیکن یہ باب مسلمان تھے یا مشرک تھے؟ ان کا حکم بھی تو بتانا ہوگا نا اپنے اکابرین کا، جن کی یہ عبارتیں ہیں ان کو کیا سمجھتے ہو؟ ہمارے نزدیک یا تمہارے، اس کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے۔ اب نبی کے غیب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کلی کا علم تھا، مقیاس حنفیت صفحہ 332۔ اب ہیں جناب مفتی احمد یار خان، یہ 5 اس آیت اور تفسیر سے علم غیب کلی ثابت ہوا، کلی یا بعض؟ علم غیب کلی، اور آیت بھی کس سے ہوا ثابت؟ بھی آیت سے اور تفسیر سے علم غیب کلی ثابت ہوا۔ جال حق صفحہ 59 نمبر 6۔ اس آیت اور ان تفاسیر سے معلوم ہوا کہ خدا قدوس کا خاص علم غیب، خدا قدوس کا خاص علم غیب، حتیٰ کہ قیامت کا علم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا۔ اب کیا شے جو علم مصطفیٰ سے باقی رہ گئی؟ جال حق صفحہ 60 نمبر 7۔ ما کان و ما یکون، تو صرف بیان کے لیے، ورنہ اس سے بھی کہیں زیادہ کی عطا ہوئی۔ ما کان اور ما یکون تو صرف بیان کے لیے، ورنہ اس سے بھی کہیں زیادہ کی عطا ہوئی۔ جال حق صفحہ 61 نمبر 8۔ تیسرے یہ معلوم ہوا کہ تاریک راتوں میں تنہائی کے اندر جو کام کیے جائیں، اے جو بریلوی مولوی کرتے رہتے ہیں، تیسرے یہ معلوم ہوا کہ تاریک راتوں میں تنہائی کے اندر جو کام کیے جائیں وہ بھی نگاہ مصطفیٰ سے پوشیدہ نہیں، کہ عبداللہ کے والد حذیفہ کو بتایا۔ چوتھے یہ معلوم ہوا کہ کون کب مرے گا، کہاں مرے گا، کس حال میں مرے گا، کافر یا مومن، عورت کے پیٹ میں کیا ہے، یہ بھی میرے حضور پر مخفی نہیں، غرض ہے کہ ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ علم میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم جا الحق کے۔ صفحہ 72 نمبر 9۔ تو معلوم ہوا ما کان و ما یکون کا علم حضور کے علم کے دفتر کا ایک نقطہ ہے۔ اب جوش آیا مفتی صاحب کو، پہلے کہیں زیادہ کا، اب کہتا ہے ایک نقطہ ہے۔ جال حق صفحہ 77 نمبر 10۔ یہ بریلوی حکیم الامت کو بھی گیر لگتی، پہلا گیر، دوسرا گیر، تیسرا۔ پہلے کہیں زیادہ، اب کیا کہا؟ دفتر علم کا ایک ما کان ما یکون ایک نقطہ ہے۔ یہ نمبر 10 معلوم ہوا، ہاں یہ عبارت بڑی خاص ہے، اوپر عقیدہ آ گیا نا، اب ذرا دیکھ رہے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ علم غیب نبی کے معنی میں داخل ہے۔ علم غیب نبی کے، علم غیب نبی کے، پھر بولو، علم غیب نبی کے معنی میں داخل ہے۔
یہ بڑی خاص عبارت ہے، اس کا آگے میں فائدہ بتاتا ہوں، اس پہ نشانی لگاؤ اور یہ بھلانی نہیں۔ علم غیب نبی کے معنی میں داخل ہے، یہ صرف اس کی عبارت نہیں۔ احمد رضا خان، عمر اچھروی اور باقی بریلویوں کی بھی یہی عبارت ہے، اور یہ بہت زبردست عبارت ہے۔ معلوم ہوا کہ علم غیب نبی کے معنی میں داخل، مگر مغیبات کا مطلق علم تفصیلی بعطائے الہی ضرور تمام انبیاء کے لیے ثابت ہے۔ صرف نبی کے لیے یا سب انبیاء کے لیے؟ اور تنقیب میں جو عبارتیں کام آئیں گی، سب انبیاء کے لیے ثابت ہے۔ انبیاء سے اس کی نفی مطلقاً ان کی نبوت سے ہی منکر ہونا ہے۔ جال حق کے صفحہ 85، کوئی بریلوی ملا اس عبارت کو پچائے گا تو میں دیکھوں گا کہ علم الغیب نبوت کے معنی میں داخل ہے، اور تفصیلی علم غیب کا انکار کرنا نبی سے نبی کی نبوت کا، بولو شابش، کیا ہے؟ انکار ہے۔ آگے پھر کہیں گے، آگے جب جواب آئے گا کہیں گے جی لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، یہ آپ نے انکسارن جانتے تو ہیں لیکن انکسارن انکار کیا، تو مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے انکسارن اپنی نبوت کا انکار کیا، کیونکہ علم غیب جب نبی کے معنی میں داخل ہے تو انکسارن انکار کیا، تو پھر وہ انکار بھی کیا ہو جائے گا؟ نبوت کا۔ اور جو یہ کہے کہ رسول پاک نے اپنی نبوت کا انکار کیا، اصل اور پیور کافر وہ ہے کہ رسول نے اپنی نبوت سے انکار کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا پھر تو نبوت سے انکار کرنا سنت ہے۔ جب رسول خود نبوت کا منکر ہے، اپنی کا انکار کر رہا ہے، تو پھر تو پیچھے نبوت کے پلے کوئی چیز رہ ہی نہیں جائے گی۔ تو اس لیے ذرا یہ عبارت بڑی اہم ترین عبارت ہے، اس کو ذہن میں رکھو، اور اس عبارت سے ایک ہی اس فیر سے بریلی کے پاگل خانے کا ایک پاگل بھی نہیں بچے گا، سب انشاءاللہ ایک عبارت یہ کافی ہے۔ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ وہ عدو کے سینہ میں غار ہے۔ اپنے بارے میں احمد رضا خان نے کہا وہ رضا کے نیزہ کی مار ہے کہ عدو کے سینہ میں غار ہے۔ رضا کا نیزہ بہت سخت ہے، اب انشاءاللہ عدو کا سینہ آر پار ہے۔ نفی مطلقاً ان کی نبوت سے ہی منکر ہونا ہے۔ جال حق صفحہ 85 نمبر 11، مگر مغیبات کا مطلق علم تفصیلی، مطلق علم تفصیلی یا اجمالی؟ تفصیلی عطائے الہی ضرور تمام انبیاء کے لیے ثابت ہے۔ یہ صرف امام الانبیاء کے لیے؟ تمام انبیاء کے لیے، تمام انبیاء کے لیے ثابت ہے۔ انبیاء کرام سے اس کی نفی مطلقاً ان کی نبوت سے ہی منکر ہونا ہے۔ یہ ہے احمد رضا خان اعلی حضرت، اس کی کتاب ہے احکام شریعت، صفحہ 255، حصہ سوم۔ تو یہ خود احمد رضا خان کی عبارت ہے۔ نمبر 12، بے شک حضرت عزت عظمت نے اپنے حبیب اکرم کو تمام اولین آخرین کا علم عطا فرمایا، شرق تا غرب، عرش تا فرش، سب انہیں دکھایا، ملکوت السماوات والارض کا شاہد بنایا، روز اول سے روز آخر تک سب ما کان و ما یکون انہیں بتایا، اشیاء مذکورہ سے کوئی ذرہ حضور کے علم سے باہر نہ رہا۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ روز اول سے
یہ عبارت خاص ہے، اسی پہ نشان لگاؤ. روزے اول سے روزے آخر تک سب ما کان و ما یکون، انہیں بتایا اشیاء مذکورہ سے کوئی ذرہ حضور کے علم سے باہر نہ رہا. جمی ما کان ما یکون ہے یا بعد ما کان ما یکون ہے؟ کیسے؟ روزے اول سے روزے آخر تک سب ما کان و ما یکون انہیں بتایا اشیاء مذکورہ سے کوئی ذرہ حضور کے علم سے باہر نہ رہا. علم عظیم حبیب کریم ان سب کو محیط ہوا، نہ صرف اجمالاً بلکہ ہر صغیر و کبیر، ہر رطب و یابس، پس جو پتا گرتا ہے زمین کی اندھیروں میں، جو دانہ کہیں پڑا ہے، سب کو جدا جدا تفصیلاً جان لیا. والحمدللہ حمدن کثیرا، بلکہ یہ جو کچھ بیان ہوا ہرگز محمد الرسول اللہ کا پورا علم نہیں، بلکہ علم حضور سے ایک چھوٹا حصہ ہے. حنوز احاطہ علم محمدی میں وہ ہزار در ہزار بے حد و بے کنار سمندر لہرا رہے ہیں. بے حد و یہ علم متناہی مانتا ہے، لا متناہی؟ بے حد و بے کنار سمندر لہرا رہے ہیں. اس عبارت پر زبردست نشان لگاؤ. عبارت نہیں مٹانی، نشان لگانا ہے. ہاں بھائی، یہ عبارت ایک اور ہمارا بہترین اصل ہے، بہترین. ہزار در ہزار، کیونکہ احمد رضا نے خود لکھا دوسرے مقام پہ کہ جو رسول کا علم لام متناہی مانے وہ کافر ہے. اور جہاں پر ہزار در ہزار بے حد و بے کنار، بے حد و بے کنار، یہ بے حد و بے کنار ابھی ہوگا بے قرار. سمندر لہرا رہے ہیں. یہ انباء المصطفیٰ رسالہ صفحہ 3 اور 4 نمبر 13. ہاں 3-4 صفحے 3-4. احمد رضا خان، یہ احمد رضا خان ہے. ہاں یہ اعلی حضرت ہے، حضرت. نمبر 13. بے شک اللہ تعالی نے میرے سامنے دنیا اٹھا لی تو میں اسے اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کو ایسا دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی اس ہتھیلی کو. اور حضور کے صدقہ میں اللہ تعالی نے حضور کے غلاموں کو یہ مرتبہ عنایت فرمایا. ایک بزرگ فرماتے ہیں وہ مرد نہیں جو تمام دنیا کو مثل ہتھیلی کے نہ دیکھے. توجہ ہے میری طرف؟ او تنقیحات آ رہی ہے. میں نے کیا تنقید بتائی تھی؟ انبیاء یا غیر انبیاء بھی. اور بزرگوں جو ان سے بات تنقید کروانی ہے صرف انبیاء کے لیے یا غیر انبیاء کے لیے آ گیا نا. پہلی تنقید تھی کہ یہ مسئلہ امام الانبیاء کے لیے مانتے ہیں یا باقی انبیاء کے لیے بھی، اس پہ عبارت آ چکی ہے 2. اور پھر اب یہ تنقید کہ انبیاء کے لیے یا غیر انبیاء کے لیے بھی، اور اولیاء اور مومنین
یہاں پر اب یہ عبارت ہے، یہ بھی احمد رضا خان کی عبارت ہے. اب تو مسئلہ نیچے آ گیا کہ وہ مرد نہیں جو تمام دنیا کو مثل ہتھیلی کے نہ دیکھے. تمام دنیا جیسے یہ ہتھیلی دیکھ رہا ہے اس طرح دیکھے. تو اب ہم پوچھتے ہیں کوئی بریلوی مولوی ایسا ہے؟ نہیں تو سارے زنانی ہیں. وہ مرد نہیں جو تمام دنیا کو مثل ہتھیلی کے نہ دیکھے. انہوں نے سچ فرمایا، اپنے مرتبے کا اظہار کیا. ان کے بعد حضرت شیخ بہاء الملت والدین نقش بند قدس سرہ، ان الفاظ کی بھی تصحیح کیا کرو. یہ لفظ کیا ہے؟ قدس سرہ نہیں ہے. کیا لفظ ہے؟ قدس سرہ. جیسے وہ لفظ ہے نا مدّا ذلہ العالی، اس کو آپ کے مولوی کیا پڑھتے ہیں؟ مدّا ذلہ. مدّا ذلہ، مدّا ذلہ العالی. یہ مدّا ذلہ نہیں ہوتا، ان کو بتاؤ یہ مدّا ذلہ العالی ہے. مہربانی. حضرت مولانا فلاں صاحب مدّا ذلہ العالی ہے. الو مدّا ذلہ العالی. ہاں تو اگر نہ آتے ہوں تو مہربانی کر کے آپ سے اونچے لفظ نہیں بولنے چاہیے. مدّا ذلہ العالی قدس سرہ نے فرمایا، میں کہتا ہوں مرد وہ نہیں، مار بابا آیا نہیں، مرد وہ نہیں جو تمام عالم کو انگوٹھے کے ناخن کی مثل نہ دیکھے. پہلا بابا تو کہہ رہا تھا ہتھیلی، اب اور بابا آیا انگوٹھے کا ناخن. اے اتنا، جیسے یہ نہ تو پورا جہان کو جو نہ دیکھے، مثل نہ دیکھے. اور وہ جو نسب میں حضور کے صاحبزادے اور نسبت میں حضور کے ایک اعلی جا کفش برداریں، اعنی میری مراد حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، شکر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا، رضی اللہ تعالی عنہ قصیدہ غوثیہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، یعنی میں نے اللہ تعالی کے تمام شہروں کو مثل ان کے دانے کے ملازہ کیا، اور یہ دیکھنا کسی خاص وقت خاص نہ تھا. مثل ان کے دانے وہ کا خردلہ کے لفظ ہیں. خردلہ جیسے رائی کا دانہ ہوتا ہے نا ہتھیلی پر، اس طرح پوری کائنات کو میں دیکھتا ہوں. شیخ عبد القادر جیلانی کہتی ہے یہ قصیدہ غوثیہ موضوع علی الشیخ، یہ نرا جھوٹ پہ مبنی ایک پتہ نہیں کسی چبل کا قصیدہ ہے، اس کو بنا دیا قصیدہ غوثیہ. یہ غوثیہ چوسیہ نہیں ہے، یہ قصیدہ ڈھکوسلا اور گھوسیہ. قصیدہ غوثیہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں آگے، یہ دیکھنا کسی خاص وقت سے خاص نہ تھا بلکہ علل اتصال جہی حکم ہے. اور فرماتے ہیں میری آنکھ کی پتلی لوح محفوظ میں لگی ہے. اور لوح محفوظ میں سب ماں کان ماں جکون ہے. اور شیخ یوں تمہاری آنکھ کی پتلیاں کاغذوں میں، شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں سیدھا لوح محفوظ میں. پھر وہ لوح محفوظ تو نہ ہوئی. خیر آپ کو عقیدہ بتا رہا ہوں. یہ کیا ہے جناب؟ آگے لگی ہے ملفوظات صفحہ 47 46 حصہ اول. آگے کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے، عبارت نمبر 14 جو حکم آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے منکر کو کافر فرمایا ہے، اگرچہ کلمہ شریف پڑھتا ہو، اگرچہ کلمہ شریف پڑھتا ہو نجم الرحمان صفحہ 72 اور عبارت نمبر 15 کہتا ہے اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے، یہ بھی اہل سنت ہے، اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے اور اعتقاد ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آقا نامدار سید الابرار احمد مختار ختم الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ و عما نوالہ نے اپنے فضل و کرم سے اولین آخرین و علم ما کان و ما یکون و علم ما فی السماوات والارض عطا فرمایا، اور ایسا اعتقاد رکھنے والا مومن ہے، اور جو شخص یہ اعتقاد نہ رکھتا ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو ان کے نزدیک یہ نجم الرحمان صفحہ نمبر 75۔ تو جہاں پر ان عبارات میں چند امور قابل غور ہیں، یہ پوری عبارات کا خلاصہ۔ محمود یہ شیخ الہند کا شاگرد ہے، ملا محمود پپلانوی، اس کا حضرت مولانا حسین علی سے مناظرہ ہوا تھا، اور اسی کتاب میں وہ لکھا ہے لا تستقر نطفۃ فی فرج انثی الا ینظرها، ولی اللہ کی پہچان۔ تو اب ذرا بات سمجھو، ان عبارات کو دوبارہ غور سے دیکھو، اس کا حاصل یہ نکلا کہ جمیع ما کان ما یکون، جب کل علم غیب نبی کریم علیہ السلام کے لیے بھی، تمام انبیاء کے لیے بھی اور اولیاء کے لیے بھی، سب کے لیے ان عبارات میں موجود ہے۔ اگر آپ ان پہ غور کر لیں تو تنقید اچھی طرح ہو سکتی ہے۔ ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ صرف امام الانبیاء یا انبیاء یا اولیاء، اس کی جب حکم لگائیں تو یہ عبارتیں ایک ایک پیش کرتے جاؤ اور مولوی کو ذبح کراتے جاؤ، تو یہ ہو سکتا ہے۔ دوسری اس میں خاص یہ بات آئی کہ یہ مسئلہ عقیدے کا ہے ان کے نزدیک بھی، کہ جو علم الغیب کا منکر ہے یا اس عقیدے کا منکر ہے اس کو وہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کافر۔ تو ان کے نزدیک بھی یہ مسئلہ فروعات کا ہے یا عقیدے کا؟ عقیدے، اور اس کا منکر کو وہ کیا کہتی ہیں؟ کافر۔ یہ تو تین چیزیں، ایک تو ہے نفس عقیدہ علم الغیب، کل علم غیب یا جمیع ما کان ما یکون، دوسری ہے تنقید جو پہلی تھی، اور تیسری چیز عقیدے کا حکم۔ یہ تین چیزیں ان عبارات میں درج ہیں، اور تین چیزیں بالکل واضح ہیں۔ حاصل یہ نکلا کہ اصل جو ان کا عقیدہ ہے وہ علم الغیب کلی کا یا جمیع ما کان ما یکون کا، بس۔ اب ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہم تو شریف لوگ ہیں، ہم سے جس موضوع پر آپ کہیں گے بریلوی حضرات، ہم گفتگو کے لیے تیار ہیں، جو عنوان تحریر کرے، تجویز کرے، لیکن سوال صرف اتنا ہے کہ اس عقیدہ رکھنے والا علم جمیع ما کان ما یکون یا کل علم غیب، اس کا پہلے حکم متعین کریں گے کہ اس کا عقیدہ یہ، اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ ہم اسے پکا کافر سمجھتی،
یہ عقیدہ جو بیان ہوا یہ پکا کفریہ عقیدہ ہے، اور اس عقیدے والا کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے۔ تو اب ان کو کہو تم بھی ذرا بتاؤ، اگر یہ عقیدہ ٹھیک ہے تو مناظرہ اسی پہ ہوگا۔ اگر بریلوی مناظر یہ عقیدہ نہیں مانتا اور ان بزرگوں سب اپنوں کو کافر کہتا ہے، اب جو وہ کہتا ہے اس پہ چلتی ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ اب اس پر آپ حضرات جو سوال کرنا چاہیں کر سکتے، یہ جو چند تنقیحات عبارات ہیں، اور اس پر کوئی پرچی لکھنا بھی ضروری نہیں، ویسے کھڑے ہو کے بھی سوال کر سکتے ہیں اور پرچی لکھ سکتے ہیں۔ بس اب سوال و جواب کی نشست ہے، اب جو سوال کرنا ہے ان امور پر آپ کر سکتی ہیں۔